السلام علیکم۔ کہانی ہب چینل میں خوش آمدید۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ جامع مسجد کے اونچے میناروں سے ظہر کی نماز کے لیے اذان شروع ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑکی کے باہر جھانکنے لگا۔ بازار میں معمول کے مطابق چہل پہل جاری تھی۔ زیادہ تر لوگوں کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ سامنے لوہاروں کی دکانیں نظر آ رہی تھیں جو دہکتی بھٹیوں پر گرم لوہے کو کوٹ کر رہے تھے۔ میں ان کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک چونک اٹھا۔ بازار کے داخلی تنگ راستے پر ان دکانوں کے چھجوں کے نیچے ایک گداگر نظر آنے والا شخص، جس کی صرف ایک آنکھ کام کر رہی تھی، میری طرف گھور رہا تھا، یا پھر شاید مجھے نہیں بلکہ میرے پیچھے کسی کو گھور رہا تھا۔ میں نے کافی کا آخری گھونٹ بھر کر پیالہ ایک طرف رکھ دیا اور اپنا سگار سلگانے لگا۔ اس دوران میں مجھے پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ یک چشمی گداگر مجھے نہیں بلکہ میرے پیچھے کھڑے میرے دوست علی محمد کی طاق میں ہے۔ علی محمد احرام مصر سے دریافت ہونے والے نوادرات کا غیر قانونی ڈیلر تھا۔ وہ یہ نوادرات احرام کے لٹیروں اور دوسرے لوگوں سے غیر قانونی طور پر خریدتا اور انہیں آگے اسمگل کر دیتا۔ علی محمد کی طرف مڑتے ہوئے میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور اس کی نظریں بھی ایک یک چشمی پر مرکوز تھیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا میرے دوست؟ میں نے اس سے پوچھا۔ علی محمد نے اپنے سر کو ہلکے سے جھٹکا اور اپنی نظریں اس گداگر سے ہٹائے بغیر کہنے لگا، نہیں پاشا، شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے رومال سے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم شاید اس یک چشمی گداگر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے ہو جو نیچے بازار کے دروازے کے قریب دبکا ہماری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے غیر ارادی طور پر دوبارہ بازار کے دروازے کی طرف دیکھا، مگر اب وہ گداگر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ علی محمد آہستہ آہستہ اپنے حواس میں واپس آ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے اس کو اپنا ایک سگار پیش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا اور پھر حیران نظروں سے بازار کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ گداگر نہیں بلکہ ایک شیطانی جن ہے جو امام ابو طابہ کا غلام ہے۔ اس کی بات سن کر میں الجھ گیا اور پریشان ہو کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ علی محمد بولا، تم نہیں جانتے، ابو طابہ انسان نہیں بلکہ وہ ایک جادوگر ہے جو ایک ساحر ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ علی محمد کی ایک شخص جسے تم امام بتا رہے ہو اس کا تعلق جنوں اور عفریتوں سے ہے اور تم اسے جادوگر بھی کہہ رہے ہو؟ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ بہت عجیب اور پراسرار ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اس نے میرے لیے جال بچھا دیا ہے۔ اس کے متعلق کوئی کھل کر بات نہیں کر سکتا، اسے سب خبر ہو جاتی ہے۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں اس کی باتوں اور ظاہری حالت سے مکمل طور پر حیران تھا۔ میرا ذہن عجیب اور پیچیدہ باتوں میں الجھ گیا تھا اور میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حالانکہ میں اس علاقے کی توہمات اور مافوق الفطرت عقائد کا عادی تھا، مگر یہ ابو طابہ کون ہے اور کیا چیز تھا؟ بظاہر ایک امام اور علی محمد اسے ابو طابہ سے اتنا کیوں خوفزدہ تھا؟ میرے ذہن میں اسی طرح کے کئی ایک سوالات اٹھے گردش کر رہے تھے اور میں علی محمد سے رخصت ہو کر قدیم شہر کی تنگ و تاریک اور پرپیچ گلیوں میں گزرتا ہوا اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ پورے بازار میں وہ یک چشمی اب مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر جہاں مسجد الاشرف کے پہلو میں بازار قدرے کھلا ہوا تھا اور ایک ہجوم نظر آیا جو کسی کو گھیرے ہوئے کھڑا تھا اور وہاں پر موجود یوں نیچے دیکھ رہا تھا جیسے وہاں کوئی گرا پڑا ہے۔ سوق الطاراں کی طرف سے چند ایک یورپی سیاح آتے دکھائی دیے۔ میں یہ سوچ کر کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو ہجوم کے اندر گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں اس ہجوم کے اندر کون تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ابھی میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک عقب سے کسی نے ایک بدبودار بوری میرے سر اور کاندھے پر چڑھا دی اور پھر ایک مضبوط ہاتھ نے میرا منہ سختی سے دبا لیا۔ میرے لیے جنبش کرنے یا چیخنے چلانے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہ بچی۔ کسی قوی ہیکل شخص نے اپنے بازوں میں جکڑ کر مجھے یوں اٹھایا جیسے میں ایک کھلونا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے لے کر سنگی سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ قدموں کی گونج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی تہہ خانہ تھا۔ اپنے کام کی نوعیت اور کمپنی کا سیلز ایجنٹ ہونے کی وجہ سے مجھے بعض اوقات قاہرہ شہر کے دور دراز گوشوں اور عجیب سی جگہوں پر بھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا، مگر یہاں میں اپنے آپ کو کسی بھی دوسرے ترقی یافتہ شہر کے مقابلے میں زیادہ محفوظ خیال کرتا تھا، مگر ان غیر متوقع حالات نے مجھے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔
میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں اس گندی اور بدبودار بوری کے اندر آسانی سے سانس لے سکتا تھا، جو شاید کسی زمانے میں لہسن وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہوگی، مگر اب میرے سر کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ میں ایک پتھریلے فرش پر پڑا ہوا تھا اور میری کلائیاں میری پشت پر مضبوطی سے بندھی گئی تھیں۔ بوری کو بھی اتنا اٹھا دیا گیا تھا کہ اب وہ صرف میرے چہرے کے اوپر تھی، مگر وہ مضبوط ہاتھ اب تک میرے منہ پر جما ہوا تھا۔ کچھ مشتاق انگلیاں مجھے اپنی جیب ٹٹولتی محسوس ہوئیں۔ پہلے میں نے سمجھا کہ شاید میں لٹیروں کے قابو میں آ گیا ہوں، مگر جب میرا پرس، ڈائری، رقم اور دوسری چیزیں جیب میں واپس چلی گئیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام راہ چلتے لٹیرے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب پوری بوری میرے چہرے اور سر سے ہٹا دی گئی تو میں نے اپنے آپ کو ایک تنگ و تاریک تہہ خانے میں پایا۔ میرے قریب ایک مضبوط جسم والا لمبا تڑنگا حبشی اپنے بڑے بڑے ہاتھوں میں بوری پکڑے کھڑا تھا، اور ایک صاف گندمی رنگت والا نوجوان شخص میرے بالکل سامنے ایک آبنوسی عصا پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر سحرانگیز مسکراہٹ تھی۔ اس کی شخصیت کچھ عجیب سی اور اس قدر روبدار کہ شدید غصے کے عالم میں بھی میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا اور میں اسے گھورتا رہ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اسی کے کہنے پر یہاں لایا گیا ہے۔ وہ نوجوان ایک آدمی تھا، عمر 30 سال کے آس پاس تھی، تراشیدہ چہرہ اور کالی سیاہ باریک مونچھیں۔ اس کے بدن پر سیاہ عبادہ اور سر پر سفید پگڑی تھی، پاؤں میں بھورے رنگ کی چمکدار جوتے تھے۔ اس کی آنکھوں کی چمک کسی بھی انسان کو اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے نرم چمکدار سرخ لبوں پر ایک مسکراہٹ اور کھڑے ہونے کے انداز میں ایک متانت تھی۔ وہ عربی زبان میں بولا، میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے حکیم پر یہ سب تمہارے ساتھ ہوا۔ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اسی لیے میں کوئی بھی تاوان ادا کرنے کو تیار ہوں۔ وہ خطرناک حد تک خوش اخلاق تھا۔ اس کا لہجہ انتہائی شائستہ اور شیریں تھا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں ایک جادو چھپا تھا جس سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی، مگر میں اپنے تاثرات چھپانے میں کامیاب رہا۔ میری ٹانگیں کھول دی گئی تھیں مگر بازو ابھی تک بندھے ہوئے تھے، اور وہ خطرناک حبشی بھی ابھی تک میرے سر پر ایستادہ تھا۔ یہ شاید شہر کا جدید حصہ تھا۔ آس پاس پولیس بھی موجود تھی، مگر میں اس سے کسی بھی طرح رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ شور مچانے کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا کیونکہ یہاں سے میری آواز باہر نہیں جا سکتی تھی، اور سب سے اہم یہ کہ اب میں یہاں پر اپنی موجودگی کی وجہ بھی جاننا چاہتا تھا۔ کیا میں امام ابو طابہ سے بات کر رہا ہوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے انگریزی زبان میں پوچھا۔ اگلے ہی لمحے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب وہ مسکرایا اور شستہ انگریزی میں بولا، ہاں، مجھے ہی ابو طابہ کہتے ہیں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ برا سلوک ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے ہاتھ کھول دوں اور ایک آدمی تمہارے ساتھ بھیجوں جو تمہیں تمہارے ہوٹل تک پہنچا دے؟ معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، میں بس اپنے ہوٹل جانا چاہتا ہوں، میں نے اسے یقین دلایا۔ ابو طابہ مسکرایا، سر کو ہلکی جنبش دی اور عصا کو اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے حبشی کی طرف دیکھا۔ اگلے چند لمحوں میں میری رسیاں کھل گئیں اور میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ابو طابہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا، میرے لوگ باہری کمرے میں موجود تمہارے حکم کے منتظر ہیں۔ اس شام جب علی محمد کا تعارفی کارڈ مجھ تک پہنچا تو میرے ذہن میں ایک دم ایک یک چشمی فقیر اور ابو طابہ کا خیال ابھرا۔ میں نے فوراً علی محمد کو اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ آتے ہی اس نے بنا کسی توقف کے اپنی رام کہانی میرے کانوں میں انڈیلنا شروع کر دی۔ اسے جو کچھ بتایا اس کے مطابق آج سپہر وہ اپنی دکان سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر گیا تو اس کی غیر موجودگی میں کسی نے دکان کے فرش سے چھت تک اچھی طرح تلاشی لی۔ اس صورتحال سے پریشان جب وہ گھر پہنچا تو گھر بھی نہایت ابتر حالت میں تھا اور اس کی بھی تلاشی لی گئی تھی۔ مجھے جان کا خطرہ ہے پاشا، اس نے خوفزدہ لہجے میں سرگوشی کی۔ پورے قاہرہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی تبصرہ کرتا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا نہایت رازدارانہ انداز میں بولا، کیا تم 1000 پاؤنڈ پر 10% کمیشن کمانا چاہتے ہو؟ میں حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دوبارہ کہنے لگا، تمہیں ایک بڑھیا کا بھیس بدل کر ایک خاص نواب کے گھر جانا ہے۔ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو تم دربان کو دکھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے دروازہ کھول دے گا۔ اس سے پہلے کہ تم دروازہ 3 دفعہ دھیرے اور 2 دفعہ تیزی سے کھٹکھٹاؤ گے، میں تمہیں ایک سندلی ڈبہ دوں گا جو تم اس نواب کے محل میں خاص عورت تک پہنچاؤ گے، اور اس کے بدلے اس عورت سے رقم وصول کر کے مجھے دو گے جس پر تمہیں کمیشن ملے گا۔ اب یہ سندلی ڈبہ میرے لیے جان کا خطرہ بنتا جا رہا ہے اور مجھے ابو طابہ کا مہمان بنا سکتا ہے۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی، لیکن میرے لیے اتنی جلدی کوئی بھی فیصلہ کرنا ممکن نہ تھا۔
اس کے لیے میں نے علی محمد سے کہا کہ میں کل اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ علی محمد میری بات سن کر باہر کی طرف چل پڑا۔ میں اسے رخصت کرنے بالکونی تک آیا۔ بالکونی ویران پڑی تھی۔ علی محمد سیڑھیاں اترتا ہوا ہوٹل سے نکل گیا۔ دو نوجوان جو اپنے لباس سے ہوٹل کے ملازم معلوم ہو رہے تھے اس کے پیچھے چلنے لگے اور مقامی لوگوں کا ایک چھوٹا سا ہجوم نیچے سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے ایک دم کچھ شک سا گزرا، مگر شاید دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کسی طرح علی محمد کو خبردار کرتا، ایک موٹا تازہ شخص تیزی سے علی محمد کی طرف لپکا اور اس کے پیچھے مقامی لوگوں کا ہجوم بھی انہوں نے علی محمد کو گھیر لیا تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترا اور بھاگتا ہوا جب میں گلی کے نکڑ تک پہنچا تو اس وقت تک ہجوم پوری طرح علی محمد کو گھیر چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کیسے مدد کروں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس مشتعل ہجوم میں سے ایک ترکی ٹوپی تربوش کسی فٹ بال کی طرح لڑکتی ہوئی باہر آ گری۔ یہ ٹوپی یقیناً کچھ دیر پہلے اپنے لہراتے پھندنے سمیت علی محمد کے سر کی زینت تھی۔ فطری طور پر میں تیزی سے نیچے جھکا اور اسے اٹھا لیا۔ اس کا وزن معمولی سے قدرے زیادہ تھا۔ حیران ہو کر میں نے اس کے اندر جھانکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈبہ موجود ہے جس کے ساتھ ایک انگوٹھی ریشمی دھاگے کی مدد سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ تھا۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا مارا تو وہ انگوٹھی اور ڈبہ میرے ہاتھ آ گیا۔ اس دوران میں پولیس کے 2 سپاہی بھی دنگا فساد روکنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر چکے تھے اور پرتشدد ہجوم پر اپنے ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہجوم تتر بتر ہو گیا۔ پولیس والوں نے کسی کو گرفتار کرنے کی زحمت نہ کی۔ کچھ ہی لمحوں بعد علی محمد اپنا چکنا گنجا سر لیے کپڑے جھاڑتا ہوا میری طرف آ گیا۔ یہ رہی تمہاری ٹوپی میرے دوست۔ میں نے تربوش اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے ٹوپی میرے ہاتھ سے تقریباً جھپٹ لی اور بےتابی سے اس کے اندر جھانکا۔ تب او میرے خدا، میں لٹ گیا۔ میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ لمبی مخروطی انگلیاں میرے ماتھے پر رینگتی رہی ہیں۔ ایک لمحے کو مجھے یقین نہ آیا کہ میں بیدار ہو چکا ہوں، کیونکہ وہ ہاتھ مجھے ابھی تک اپنے ماتھے پر رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تکیے کے نیچے بھی سرسراہٹ تھی۔ میرا ذہن پوری طرح میرے اختیار میں نہیں تھا، مگر میں نے کوئی بے وقوفی نہیں کی اور آنکھیں بند ہی رکھیں۔ محتاط انداز میں ایک ایک انچ کر کے میں نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ بستر کے کنارے کی طرف بڑھایا جہاں ہولسٹر کے اندر میرا پستول پڑا تھا۔ پستول کے دستے پر انگلیاں جمتے ہی میں ایک دم اٹھ بیٹھا اور پستول تان لیا، جو ابو طابہ کے مسکراتے چہرے سے 6 انچ کے فاصلے پر تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ میں جانتا تھا یہ تم ہی ہوگے۔ میں نے کہا، اب کمرے کی روشنی جلا دو۔ یقیناً تم جان چکے ہوگے کہ بٹن دروازے کے بائیں طرف ہیں۔ ابو طالبہ نے اپنا ہاتھ تکیے کے نیچے سے نکال لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے۔ تشریف رکھیے اور کرسی میرے قریب کر لیں۔ میں نے ہلکے طنزیہ لہجے میں ابو طالبہ کو مخاطب کیا۔ ابو طالبہ نے خاموشی سے میری پیشکش قبول کی۔ یہ دوسرا موقع ہے جب تم نے بغیر اجازت، بغیر اطلاع میری ذات میں مداخلت کی ہے۔ میرا لہجہ کاٹ دار تھا۔ ابو طالبہ عجیب سے لہجے میں بولا، تمہاری بات درست ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ تاخیر سے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یقیناً تمہارے مخبروں نے تمہیں اطلاع دے دی ہوگی۔ نواب یوسف بیگ کے گھر کی نگرانی کی جا رہی ہے اور علی محمد کی بھی، مگر میرے ایجنٹس نے مجھے مایوس کیا۔ ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ابو طالبہ نے اپنے کاندھے اچکا دیے۔ میں خاموشی سے ابو طالبہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لو، تو وہ تم تھے جس نے اس مقدس حجاب کو وہاں سے اٹھایا تھا۔ تمہاری معلومات واقعی قابل تعریف ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ ہم مسلسل علی محمد کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس رات جب اس پر حملہ ہوا تو وہ آخری بار تم سے ہی ملا تھا۔ اس کے بعد وہ غائب ہے اور یشمک بھی۔ ابو طالبہ نے مجھے گھورا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کاندھے اچکا دیے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ حجاب کوئی عام نہیں بلکہ فرعون آخناتون کے شاہی معبد کے مقدس دیوداسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ابو طالبہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ ابو طالبہ کی بات سن کر میں مسکرا اٹھا کیونکہ وہ میری معلومات کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ علی محمد کی تربوج سے ملنے والی سندلی ڈبے کے اندر ریشمی یشمک ہے جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور منفرد اور نایاب ہے۔ اس ریشمی یشمک پر قیمتی موتی جڑے ہوئے ہیں۔ ابو طالبہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس لالچی علی محمد نے اس تاریخی یشمک کو جس خاتون کے ہاتھوں فروخت کیا ہے وہ کبھی ایک رقاصہ تھی اور آج کل یوسف بے کی داشتہ ہے۔ اس کا نام شہمارا ہے۔ تمہیں تو پوری معلومات ہے، پھر مجھ سے یشمک کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔
مجھے شک ہے کہ اس علی محمد نے وہ یشمک تمہاری مدد سے اس شہمارہ نامی رقاصہ کو فروخت کر دیا ہے۔ تم بھی اس میں ملوث ہو۔ تم نے اچھی کمیشن کمائی ہوگی۔ ابو طابہ کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ میرے ذہن کی گرہیں ایک ایک کر کے کھلنے لگیں۔ میں جو سمجھ رہا تھا معاملہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ ابو طابہ بالکل مختلف خطوط پر چل رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک کچھ نہ بولا تو وہ پھر نرم آواز میں بولا، میں تمہیں ایک برے کام کی تلافی اور اپنا کمیشن 3 گنا تک بڑھانے کا موقع دیتا ہوں۔ میں اس کی طرف سے اسی پیشکش کا منتظر تھا، اسی لیے فوراً بولا، کھل کر بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ابو طابہ بولا، اگر دنیا کو علم ہو گیا کہ یشمک غائب ہو گیا ہے یا کسی عام انسان کو فروخت کر دیا گیا ہے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور بے شمار مشکلات بھی پیدا ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ علی محمد بھی ایسے ہی چوروں سے ہے اور وہ انہی چوروں نے خریدا تھا۔ میری تجویز ہے کہ تم شاہمار کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اگر یہ مقدس چشمک اس کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا تو اسے سزائے موت سے کم سزا ہرگز نہ ہوگی، لہٰذا وہ اسے واپس کر دے۔ علی محمد کو بھی مجبور کرو کہ اس نے جو رقم وصول کی ہے وہ واپس کر دے اور تم پر یہ رقم اس رقاصہ کو واپس کر دو۔ اس کام کے بدلے میں تمہیں پہلی باری کمیشن سے 3 گنا دوں گا۔ میرے ذہن نے فوراً سوچنا شروع کر دیا۔ تو مجھے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے تھوڑا وقت دو گے؟ میں نے کہا۔ ابو طابہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارے پاس سوچنے اور عمل کرنے کے لیے صرف 5 دن ہیں۔ اگر میں منع کر دوں تو؟ ابو طابہ نے اپنے کاندھے اچکائے۔ انجام تم جانتے ہو، تاجر علی محمد اور وہ عورت شاہمارہ گرفتار ہو جائے گی، تمہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور شاید اس ملک میں مزید رکنے کی اجازت بھی نہ ملے۔ فرض کرو اگر ابھی میں چلا اٹھوں اور پولیس کو بلا کر غیر قانونی طور پر میرے کمرے میں گھسنے کے جرم میں تمہیں گرفتار کروا دوں تو؟ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تم یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہو، اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ اطمینان سے سر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے دروازے کی سمت اپنا ہاتھ لہرایا اور بولا، خدا حافظ، اب میں تم سے صبح 8 بجے کے بعد ملوں گا، اور ہاں اب صرف سیدھے راستے سے آنا۔ ابو طابہ نے مجھے خدا حافظ کہا اور واپس چلا گیا، مگر میرے ذہن میں کشمکش چھوڑ گیا۔ میں اس کی پیشکش پر غور کرنے لگا۔ وہ چھلاوی کی طرح میرے کمرے میں آن موجود ہوا تھا۔ میں نے پہلے کھڑکی بند کی، پھر اپنے دائیں ٹخنے کے ساتھ بندھا وہ صندلی ڈبہ علیحدہ کیا جو میں نے وہاں ٹیپ کی مدد سے چپکایا ہوا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ ابو طابہ کی انگلیوں سے بچ سکتا تھا۔ میں نے صندلی ڈبہ کھولا اور اس کے اندر رکھی چیز کا دوبارہ جائزہ لیا۔ یہ فرعونہ عہد کے فنکاری کا شاہد نمونہ تھا۔ یہ یشمک ریشم سے بنا ہوا تھا اور اس کا تانا بانا اس قدر شاندار تھا کہ تمام حجاب جو تقریباً 4 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا وہ سارا صرف ایک انگوٹھی کے حلقے سے گزر سکتا تھا اور صرف ایک مٹھی میں چھپایا جا سکتا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی چیز تھی۔ اس پر خالص موتی ٹنکے ہوئے تھے جو حجم میں زیادہ بڑے نہیں تھے، مگر اس کی تاریخ بہت قیمتی تھی، اتنی کہ اس پر جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس کی تو نقل ہی ہزاروں پاؤنڈ میں فروخت ہو سکتی ہے۔ اس صبح فجر کے وقت میں اپنے ایک پرانے واقف کار سلیمان الوی سے ملنے اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا، جس سے پہلے بھی کئی دفعہ کاروباری لین دین کر چکا ہوں۔ پیر کی رات 9 بجے کے بعد ایک بوڑھی مصری خاتون جو سرے سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ویسا ہی سیاہ نقاب تھا، اس دروازے پر آن وارد ہوئی۔ یہ دروازہ نواب یوسف بے کے وسیع و عریض محل کا باغ تھا۔ اس خستہ حال بڑھیا سے کچھ فاصلے پر ابو طابہ بھی موجود تھا اور مخالف دیوار کے سائے میں دبکا ہوا تھا۔ میں نے 3 دفعہ ہلکی اور پھر 2 دفعہ تیزی سے اس دروازے پر دستک دی تو فوراً ہی ایک چھوٹی کھڑکی دروازے کی صورت میں نمودار ہوئی اور اس میں سے ایک خوفناک شکل والے حبشی کا چہرہ نمودار ہوا۔ میں تاجر علی محمد کا پیغام لائی ہوں، مجھے شاہمار خاتون تک پہنچا دو، میں نے نحیف آواز میں کہا۔ اس کی مہر دکھاؤ۔ وہ حبشی اپنا موٹا تازہ وزنی ہاتھ پھیلائے غرایا۔ میں نے فوراً وہ انگوٹھی اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دی جو میں نے علی محمد کی تربوش کے اندر سے حاصل کی تھی۔ وہ ہاتھ اندر غائب ہو گیا۔ زنانہ آواز میں کچھ سرگوشیاں سنائی دیں اور پھر دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ اتنا تھوڑا سا کھل گیا جس میں صرف میں اندر داخل ہو سکوں۔ اندر آ کر میں نے اپنے آپ کو بے باغ میں پایا۔ مکمل چاند کی روشنی میں وہ باغ شاندار اور دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا اور کسی مصور کے تخیل کا حسین شاہکار معلوم ہو رہا تھا۔ باغ کے ساتھ موجود عمارتوں کے چھبے دار محرابی کھڑکیاں یوں نظر آ رہی تھیں جیسے وہ کوئی باحجاب خواتین ہوں جن کی حفاظت کئی شاندار لمبے تگڑے اور سیدھے کھڑے پام اور کھجور کے درخت کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں الف لیلوی کے دور میں آ گیا ہوں اور یہ زمانہ خلیفہ ہارون الرشید کا ہے۔ ایک لڑکی جس کا پورا جسم ایک لمبی چادر اور سر اسکارف میں ڈھکا ہوا تھا میرے سامنے کھڑی تھی۔
اس کے پاؤں میں سرخ رنگ کے جوتے تھے اور دو موٹی موٹی سیاہ آنکھیں نقاب کے پیچھے سے جھانک رہی تھیں۔ اس کے جسم کا صرف یہی حصہ عیاں تھا۔ اس کا دبلا پتلا جسم اس قوی ہیکل حبشی کے سامنے بالکل بچوں جیسا نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ نظارہ کچھ اچھا نہ لگا، کیونکہ اس قسم کے حبشیوں سے ابو طابہ کے تہہ خانے میں میری ملاقات زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ اماں، جلدی جلدی میرے پیچھے آؤ، وہ لڑکی بولی، اور تم یہیں رکو۔ اس نے حبشی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ راستہ باغ کے بیرونی دیوار کے بالکل متوازی تھا، جس پر اونچی دیوار کا سایہ تھا۔ پورا باغ گلاب کی خوشبوؤں سے معطر تھا۔ باغ کے عین وسط میں ایک بڑا سا فوارہ تھا، جس کے گرد سنگ مرمر کا ایک چبوترا تھا اور چاروں طرف گلاب کے پھولوں کی جھاڑیاں۔ ہم محل کے ایک طرف سے اس کی محرابی کھڑکیاں چاند کی روشنی میں پراسرار طریقے سے چمک رہی تھیں، مگر ان کے اندر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم ایک روش پر پہنچے، جس کے دونوں طرف چوبی جالی لگی تھی۔ اس روش کا خاتمہ ایک چھوٹے مگر بھاری دروازے پر ہوا، جس پر کیل جڑے ہوئے تھے۔ یہاں میری راہنما نے چابی لگا کر اس کا قفل کھولا۔ دروازے میں داخل ہو کر اس کے اپنے پیچھے دروازہ دوبارہ بند کر لیا۔ اب ہم گہری تاریکی میں تھے۔ جلدی یہ تاریکی ایک لیمپ کی زد روشنی سے دور ہو گئی۔ یہ لیمپ اس لڑکی نے یہیں کہیں سے اٹھا کر روشن کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے 24 سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں۔ ہم ان پر قدم رکھ چکے تھے۔ اوپر پہنچ کر اس لڑکی نے ایک دروازہ کھولا اور لیمپ وہیں سب سے اوپر والی سیڑھی پر چھوڑ دیا۔ اس دروازے کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا ہشت پہلو کمرہ تھا، جس کی دیواریں لکڑی کی تھیں اور جن پر عمدہ کندہ کاری کی ہوئی تھی۔ پورے فرش پر غالیچے اور قالین بچھے تھے اور فضا میں گہری سحرانگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے بھاری پردے برابر کرتے ہوئے میری رہنما باہر چلی گئی اور میں وہاں اپنے سایوں کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ فوراً ہی وہ لڑکی دوبارہ کمرے میں نمودار ہوئی، مگر اب وہ اندرونی دروازے سے اندر آئی تھی۔ یہ دروازہ کھلنے پر ہلکی دھیمی سی موسیقی سنائی دی، اور جب میری رہنما نے انگلی کے اشارے سے مجھے اندر بلایا تو میں اس کے پیچھے چل دی۔ اب میں جس کمرے میں تھا وہ بلا شبہ بر خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور اس کی خوبصورتی کا شہمارہ کی حسین شخصیت کو مزید دو چند کر رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں قدیم طرز کی سبز سنگ مرمر سے مزین تھی۔ ایک کونے میں آبنوسی دیوان پڑا تھا، جس کے پائے چیتے کی ٹانگوں اور پنجوں سے مشابہ تھے۔ اس دیوان پر چیتے کی کھال سے ہی مشابہ غالیچہ اور اس کے اوپر جو گدیاں پڑی تھیں وہ بھی اسی طرح کی تھیں، بلکہ شاید وہ چیتے کی کھال کی ہی تھیں۔ یہ دیوان ایک چبوترے پر رکھا ہوا تھا جو 2-3 قدم اونچا تھا۔ اس چبوترے کے پہلو میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا، جس میں چھوٹا ہی ایک فوارہ اچھل رہا تھا۔ پورے کمرے میں دھیمی دھیمی موسیقی پھوٹ رہی تھی۔ اس دیوان پر شہمارہ نیم دراز تھی۔ ایک ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے حسن کے چرچے بے جا نہیں ہیں، وہ ان کی مکمل حقدار تھی۔ اس کے انداز میں چیتے کی سی مشابہت تھی، اور چیتے کی کھال پر نیم دراز وہ اسی کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا انداز ایک جل پری کا سا تھا۔ آنکھیں مصری طرز کی بالکل مخروطی، سر کے اوپر کپڑے کو بالکل پگڑی کی طرح لپیٹ رکھا تھا، جس کا رنگ بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، اور اس کے سامنے ماتھے پر ایک جڑاؤ بروچ ٹنگا ہوا تھا جو قدیم مصری طرز کا تھا، شاید فرعونوں کی 14ویں خانوادے کی نشانی۔ میری نگاہیں اس کے گداز جسم پر پھسلنے لگیں۔ وہ پوری طرح زیورات سے لدی پھندی تھی۔ اس کے نرم گداز حرارت آفریں بازوں کے گرد سونے کی بے شمار کڑے اور انگلیوں میں انگنت انگوٹھیاں تھیں جن میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ اس کی پنڈلیوں میں جو مشتاق اور رقاصاؤں جیسی سبک تھی سنہری پازیبیں تھیں۔ ایک یاقوت بالکل کبوترے کے خون جیسا لال اس نے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں پہن رکھا تھا۔ اس کے ناخن عمدگی سے تراشے ہوئے اور مہندی کے رنگ میں رچے ہوئے تھے۔ اس کی نشیلی آنکھیں پوری طرح مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ تم وہ یشمک لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اے لال مصر، تاجر علی محمد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ یشمک مقررہ قیمت پر آپ کو پیش کر دوں۔ یہ اس غریب آدمی کا واحد خزانہ ہے۔ میں آواز بدلتے ہوئے منمنایا۔ شاہمار دیوان پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ابرو تن گئے اور مجھے گھورنے لگی۔ اس نے اپنا ایک پاؤں اس گدی پر رکھا جو دیوان کے نیچے فرش پر رکھا ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ یشمک؟ وہ غرائی۔ میں تاجر علی محمد کو خود ہی بعد میں رقم بھیج دوں گی۔ اے مہتاب مشرق، براہ مہربانی اس یشمک کی رقم اس تھیلی میں ڈال دو۔ میں نے اپنے ہاتھ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے چمڑے کی ایک تھیلی قریب پڑے ایک چھوٹے میز پر رکھ دی، جس پر پہلے ہی سے کچھ پھل پڑے تھے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، صرف فوارہ چلنے کی مدھر آواز ابھر رہی تھی،
اور شاہمارا غسیلی نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے کھسکی اور اپنے زیور سے لدے پھندے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے سانپ کی طرح سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہیں اس محل کے کسی تاریک تہہ خانے میں بند کر دوں گی اور کسی کو تمہارا پتہ کبھی نہیں ملے گا۔ میں نحیف آواز میں منمنایا، اے شجرۃ الدر، تاجر علی محمد باہر صدر دروازے پر میری واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے مجھے یہ حجاب اس وقت تک دینے سے منع کیا ہے جب تک اس کی رقم میری ہتھیلی پر نہ رکھی جائے۔ وہ لالچی تاجر، شاہمارا دانت پیستے ہوئے بولی۔ پھر اس نے زیورات سے مزین اپنے ہاتھ سے اس کنیز کی طرف اشارہ کیا جو میرے عقب میں کھڑی تھی اور بولی، اس کی مطلوبہ رقم اس کی ہتھیلی پر ڈال دو۔ ہم اس منحوس شکل بڑھیا کو یہاں سے دوبارہ جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے حور بہشت، خدا تمہارا اقبال بلند کرے۔ اپنا کام بنتا دیکھ کر میں نے چاپلوسی سے کام لیا۔ اس کنیز نے ایک مقفل الماری سے ایک چابی ڈبہ نکالا اور میری نظروں کے سامنے سے سکے نکال کر گننا شروع کر دیے۔ میز پر ایک چھوٹا سا ڈھیر لگ گیا، پھر آخری سکہ بھی کھنکتا ہوا ڈھیر کے اوپر جا گرا۔ اب اس ڈبے میں مزید سکے نہیں تھے۔ 100 پاؤنڈ کم ہے۔ وہ کنیز شاہمار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یشمک یہاں رکھو، یہ سکے اٹھاؤ اور دفع ہو جائیں یہاں سے۔ شاہمار کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ تاجر علی محمد بقایا رقم چھوڑنے کو ہرگز تیار نہ ہوگا، میں جلدی سے بولا، اور پھر اس کی پگڑی میں ٹکے قدیم بروج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، باقی رقم کے بدلے اپنی پگڑی کا یہ بروج دے دو۔ میری بات سنتے ہی شاہمار کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا اور غصے میں کانپتی آواز میں بولی، یہ تمہارے غلیظ ہاتھوں کے لیے نہیں۔ پھر اس نے اپنی ایک انگلی سے ایک بڑی سی انگوٹھی نکالی اور اس کو سکوں کے ڈھیر کے اوپر اچھالتے ہوئے چلائی، لو تمہاری رقم پوری ہو گئی، اب حجاب یہاں رکھ دو۔ میں اس کنیز کی طرف مڑا جو رقم گن رہی تھی اور اس سے کہنے لگی، یہ ساری رقم اس تھیلی میں ڈال کر مجھے دے دو، مجھ بڑھیا سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس شامی کنیز نے وہ ساری رقم لاپرواہی سے تھیلی میں یوں ڈالی جیسے سبزی کو ٹوکری میں ڈال رہی ہو۔ یوسف بے کے حرم میں اس طرح دولت سے بے اعتنائی عام بات تھی۔ رقم سے بھری وہ تھیلی میں نے اپنے لباس کے نیچے محفوظ کر لی اور پھر اس میز پر جہاں کچھ دیر پہلے رقم رکھی تھی ریشم کے کپڑے سے بنا ایک پیکٹ رکھ دیا۔ شاہمار نے جھپٹنے کے انداز میں پیکٹ اٹھا لیا اور بےتابی کے عالم میں اس کا اوپری حصہ پھاڑ کر وہ موتیوں جڑا یشمک نکال کر پہن لیا۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے اس قدر حسن کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ حسینہ اس یشمک کو اوڑھنے کے بعد لگ رہی تھی۔ وہ ایک قاتل حسن کی مالک بن گئی تھی۔ میرا آئینہ لاؤ صفیہ، میرا آئینہ لاؤ۔ وہ بےتابی سے چیخی تو ایک کنیز نے نہایت پھرتی سے آگے بڑھ کر چاندی سے بنا ایک آئینہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ کچھ دیر اس آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی رہی۔ اس کی بلوری آنکھیں ادھر ادھر گھوم کر اپنے حسن کا جائزہ لے رہی تھی اور اپنے لوچ دار جسم کی ہر لچک پر واری صدقے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ آئینہ ایک گدی پر پھینک دیا اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے مدہوش سے لہجے میں بولی، کیا میں مصر کی سب سے زیادہ حسین عورت نہیں ہوں؟ مردوں کا دل میرا کھلانا اور میری طاقت بادشاہوں کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور میری طرف دیکھتے ہوئے وہ ایک کنیز سے کہنے لگیں، امینہ کو بھیجو، وہ محمود کو جا کر بتائے کہ بڑھیا آ رہی ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، بیرونی کمرے میں انتظار کرو بڑھیا، تمہاری موجودگی میرے اعصاب پر بھاری ہے۔ جو حکم آپ کا، میں نے جواب دیا اور اس طرف مڑ گیا جدھر اس کی انگشت اشارہ کر رہی تھی۔ میں واپسی اسی ہشت پہلو کمرے میں آ گیا اور میرے نکلتے ہی اندرونی دروازہ سختی سے بند ہو گیا۔ اس نیم روشن کمرے میں میری رہنما نے دوبارہ اپنی چادر اچھی طرح اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور دروازہ کھولا اور مجھے سیڑھیوں سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا اور نہ ہی چاہتا تھا کہ کوئی خنجر میری پشت میں ترازو ہو جائے، اس لیے بولا، پیاری بیٹی تم میرے آگے چلو۔ وہ بلا ہیل و حجت فوراً راضی ہو گئی۔ میرا شک بے بنیاد تھا۔ ہم اندھیرے میں بلیوں کی مانند بے آواز سیڑھیاں اترتے رہے، پھر واپس باہر محفوظ راہ گزر میں آ گئے۔ دیوار کے نیچے سائے مزید گہرے ہو گئے تھے اور چوڑے بھی۔ جب ہم باغ کے آخری کونے تک پہنچے تو میں نے محسوس کیا کہ راستہ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ طویل ہو گیا ہے۔ میں نے جبلی طور پر کسی انجانے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ آگے کی طرف پھیلا رکھا تھا۔ آخر پھولوں کا وہ کنج دکھائی دیا جس کے پیچھے باغ کا صدر دروازہ تھا۔ یہاں میری رہنما رک گئی۔ یہاں سے مجھے واپس جانا ہوگا اماں، وہ رہا سامنے دروازہ جسے محمود تمہارے لیے کھول دے گا، وہ تیزی سے بولی، خدا حافظ۔
اللہ مہربان رحیم تم پر اپنی رحمت کرے۔ میں نے جواب دیا تو وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری مہم اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، مگر میں زیادہ محتاط انداز میں آگے بڑھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ احتیاطی طور پر اپنے آگے پھیلا رکھا تھا، اور یہی احتیاط میرے کام آ گئی، کیونکہ دروازے سے چند قدم دور رسی کا ایک پھندا عین میرے اوپر آن گرا اور ایک ہی جھٹکے میں کس گیا۔ میری احتیاط کام آ گئی اور میرے اٹھتے ہاتھ نے اسے پوری طرح کسنے نہ دیا، ورنہ اس کا پھندا میری پوری طرح مجھے بے بس کر سکتا تھا۔ میرے صیاد نے عقب سے مجھ پر چھلانگ لگائی اور پلک چھپکتے میں پھندے کو کسنے لگا۔ میں تیزی سے واپس مڑا۔ میرے سامنے سفید دانتوں کی نمائش کرتا صدر دروازے کا حبشی محافظ محمود پھندے کی رسی تھامے کھڑا تھا۔ یقیناً اس کی یہ حرکت اس کی مالکن کے حکم کا نتیجہ تھی۔ میں نے اپنے آزاد ہاتھ کی مٹھی بھینچی اور سیدھا اس حبشی کے جبڑے کا نشانہ لیا۔ پل بھر میں اس کے چمکتے ہوئے دانت منہ سے باہر زمین پر ادھر ادھر بے تکلفی سے لڑکتے نظر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس حملے سے سنبھل پاتا، میں نے اپنے لباس کے نیچے سے لوہے کا ایک راڈ نکالا اور وہ اس کے کھلے جبڑے پر دے مارا۔ رسی پر اس کی گرفت فوراً ڈھیلی پڑ گئی اور وہ واپس دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور بولا، جلدی کرو، دروازہ کھولو، ورنہ میں یہ لوہا تمہاری گدی میں مار کر حلق سے باہر کے رستے نکال دوں گا۔ چند ہی لمحوں بعد میں یوسف بے کے باغ سے باہر سڑک پر کھڑا تھا اور میری کمر کے ساتھ بندھی سکوں کی موٹی تھیلی کو میرے ہاتھ بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ میں نے اطمینان سے گہری سانس لی، اس لیے کہ میں ایک نقلی حجاب فروخت کرایا تھا جس پر نقلی موتی جڑے تھے، جو سلیمان الوی نے 4 دن کی دن رات محنت سے تیار کیے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دیوار کے سائے سے ابو طابہ باہر رینگ کر آیا۔ کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ شبہات کے سائے اس کے چہرے پر رینگ رہے تھے۔ ہاں، کر دیا، میں نے کہا۔ اب جلدی چلو، خطرہ ہے، وہ لوگ کسی بھی وقت سر پر پہنچ سکتے ہیں۔ ان سنسان گلیوں میں ایک تنہا پام کے درخت کے نیچے 2 گھوڑوں والی ایک بگھی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ بگھی میں بیٹھتے ہی میں نے ابو طابہ کو وہ سندلی ڈبہ تھما دیا جو مجھے علی محمد کی تربوج کے اندر سے ملا تھا۔ گاڑی چلنا شروع ہوئی اور ابو طابہ نے وہ سندلی ڈبہ کھولا اور اس کے اندر جھانکا۔ چاندی کے ڈبے کے اندر موتیوں جڑا وہ یشمک موجود تھا۔ اس نے چھوئے بغیر ڈبہ دوبارہ بند کر کے اپنی کالی عبا کے نیچے چھپا لیا۔ میں نے سکوں کے کھنکنے کی آواز سنی اور پھر ایک مہر بند تھیلی اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ 3000 انگریزی پاؤنڈ ہیں، ابو طابہ بولا۔ 1000 پاؤنڈ اس کمیشن کے جو تم نے علی محمد کو واپس کرنی ہے، اور 2000 پاؤنڈ اس چیز کے جو تم نے مجھے دی ہے۔ میں نے وہ بھی تھیلی بھی پہلے کے ساتھ اپنے ابا کے نیچے دبکا لی۔ میرا دل بلیوں کی طرح اچھل رہا تھا۔ میں دونوں طرف سے فائدے میں تھا، اور اب جو حجاب میں نے ابو طابہ کے حوالے کیا تھا وہ بھی سلیمان الوی کے فن کا منہ بولتا اور دوسرا شاہکار تھا۔ اس نے ایک ہی قسم کی 2 نقلیں تیار کی تھیں۔ اب مجھے اصل سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اس گھر پہنچ کر جہاں میں نے بھیس بدلا تھا، ابو طابہ نے مجھے چھوڑ دیا تاکہ میں دوبارہ اپنے اصلی حلیے میں آ کر اپنے ہوٹل واپس جا سکوں۔ شب بخیر ابو طابہ، میں نے کہا۔ شب بخیر پاشا۔ کھلے دروازے سے وہ مڑا اور پھر ایک مسکراہٹ اچھالتا ہوا باہر نکل گیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی جب میں اپنے ہوٹل واپس پہنچا۔ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور ٹیبل لیمپ روشن کر کے ایک طویل خط اپنی کمپنی کو لکھنے لگا۔ خط مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے سوٹ کیس کو کھولنا چاہا تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ چابی لگاتے ہی وہ فوراً کھل گیا۔ اس کے اندر میرے کاروباری کاغذات تھے۔ میں نے ایک بڑا سا مہر بند لفافہ نکالا جو میں نے اس خط کے ساتھ لگانا تھا۔ صبح یہ خط میں نے کمپنی کے نام روانہ کر دیا۔ میں تھکا ہوا مگر خوش تھا۔ ٹھیک 15 دن بعد جب میں لنچ کر رہا تھا، مجھے ایک رجسٹر خط اپنی کمپنی کی طرف سے موصول ہوا۔ لکھا تھا، محترمی پاشا، ہم یہ ریشمی حجاب واپس بھیج رہے ہیں جس کو آپ نے فرعون آخناتون کی شاہی معبد کی دیوداسی کا بتلایا تھا اور جو اس کے مقبرے سے چرایا گیا تھا۔ آپ کا لکھنا ہے کہ یہ آپ نے ہمارے لیے 1000 پاؤنڈ میں خریدا ہے۔ ہم ایک نقلی چیز کے لیے اتنی بڑی رقم برداشت نہیں کر سکتے اور نہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ جیسا نوادرات کا ماہر اتنی گھٹیا نقل ہمیں بھیجے گا۔ ہم نقل نہیں خریدتے۔ خدا حافظ۔ یہ عبارت پڑھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ساتھ آیا پیکٹ میں نے بے تابی سے پھاڑ کر کھولا اور پاگلوں کی طرح اس یشمک کو دیکھنے لگا جو اس کے اندر تھا۔ میں ایک نظر میں پہچان گیا کہ وہ دوسری نقل تھی جو سلیمان الوی نے میرے کہنے پر تیار کی تھی اور میں نے ابو طابہ کے حوالے کی تھی۔ ساری حقیقت مجھ پر عیاں ہونے لگی۔ جس دن میں یوسف بے کے حرم میں گیا تھا، اس صبح میں نے اصلی یشمک پیک کر کے اپنے سوٹ کیس میں رکھا تھا اور پھر اسے دوبارہ کھول کر دیکھے بغیر کمپنی کو خط کے ساتھ پوسٹ کر دیا۔
یوسف بے کے حرم سے واپسی اور ابو طابہ سے رخصت ہونے کے بعد ہوٹل واپس پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ اس رات میرے سوٹ کیس کا تالا کیوں خراب تھا۔ میری نظروں میں ابو طابہ کی وہ دھیمی ساحرانہ مسکراہٹ گھومنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔